بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ خلاصہ دعوت قرآن تفہیم نماز تراویح، ایک سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو پاک کلام ہم رات کو تراویح کے اندر پڑھیں اور سنیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے اندر جس قدر ہو سکے سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے تراویح کی جو منزل ہے 1.25 سپارہ تقریباً، اس کے حساب سے ہم یہ تھوڑا سا درس اور قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی تراویح کے اندر پہلا 1.25 سپارہ ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کے 21 رکوع شامل ہیں۔ سورہ فاتحہ جسے الحمد شریف بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، 1 رکوع اور 7 آیات پر مبنی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، مثلا ام القرآن، ام الکتاب، 7 من المثانی، سورۃ الدعاء، الصلاۃ، الشفاء، الکنز، الحمد وغیرہ۔ صحیح احادیث میں اس کو سب سے عظمت والی سورت کہا گیا ہے۔ ہر نماز میں اس سورت کو دہرایا جاتا ہے۔ سورت کی پہلی 3 آیات میں اللہ رب العالمین کی 4 بڑی صفات، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کا ذکر ہے۔ چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ آخری 3 آیات میں راہ راست پر چلنے اور افراط و تفرید سے بچنے کی دعا بندے کی جانب سے، اور قرآن مجید اس کا جواب ہے کہ خدا کی جانب سے، یعنی بندہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب میری رہنمائی فرما، اور اللہ تعالیٰ دعا کے جواب میں پورا قرآن اس کو عطا فرماتا ہے کہ لے یہ ہے وہ ہدایت جس کی تو نے درخواست کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری اور سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں کل 40 رکوع، 286 آیات ہیں۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اس سورت میں ایک جگہ اس گائے کا ذکر ہے جسے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سورت کا بیشتر حصہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل، جبکہ بعد کے مدنی دور میں کچھ حصہ نازل ہوا۔ اس سورت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت یہودیوں کی عملی اور عیسائیوں کی علمی غلطیوں کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی، اگرچہ اس میں خطاب مشرکین عرب سے بھی ہے جن کے لیے اسلام کی آواز نئی اور غیر مانوس تھی۔ چونکہ ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل تھیں، صدیوں کی مسلسل انحطاط نے انہیں شرعیت موسوی سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی۔ انہیں اس بگاڑ سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ وہ کسی اصلاح کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے انسان تھے۔ ان کی اس اخلاقی و مذہبی حالت پر اس صورت میں زبردست تنقید کی گئی ہے۔ اس صورت کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ مسلمان کس طرح سے ایک کامیاب اور زندہ قوم بن سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلے رکوع میں ان اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کی ہر بات کو جانتا ہے۔ پھر وہ اصول بتا دیے گئے کہ جن پر چل کر انسان ہدایت پا سکتا ہے، اور یہ اصول 5 ہیں۔ 3 عقائد کے رنگ میں، یعنی ایمان بالغیب، وحی من جانب اللہ پر ایمان، اور آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان، اور 2 عمل کے رنگ میں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر پھر نماز اور دعا وغیرہ ہے، اور حقوق العباد کے اندر اپنے مال اور اخلاق وغیرہ کو مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ یہ دین حق کے بنیادی اصول ہیں۔ جو ان پر عمل پیرا ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ان کی پرواہ نہ کریں گے دکھ اٹھائیں گے۔ دوسرے رکوع میں ایک اور گروہ منافقین کا ذکر کیا گیا جو زبان سے ان بنیادی اصولوں کو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور عبادات کو ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔
چوتھے رکوع میں انسان کے کمال ذکر کا ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے، اور اس سلسلہ میں فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس نے انکار کیا اور وہ دھتکارا ہوا بن گیا۔ ابلیس کے بہکانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور وہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ انہوں نے توبہ کی جو قبول فرمائی گئی، اور آدم علیہ السلام کو پھر عظمت حاصل ہو گئی، اور اس عظمت تک پہنچنے کی راہ یہ بتائی گئی کہ بغیر نبوت کے وہ عظمت حقیقی حاصل نہیں کر سکتا۔ پانچویں رکوع میں کمال کے بعد زوال کا خطرہ سے ڈرایا گیا ہے۔ اگلے 4 رکوع انعامات اور نافرمانیوں کے ذکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے میثاق اور ان کی خلاف ورزی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا اور ان کو من و سلویٰ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پانی کے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی یہود نہایت ناشکرے اور منافق ثابت ہوئے، نتیجہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ 11ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا ذکر ہے جو انہوں نے اسلام پر کی، اور ان کا جواب دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آیا۔ 12ویں رکوع میں ان کی عداوت بڑھ جانے کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع سابقہ شریعتوں کے منسوخ کرنے اور ان سے بہتر شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے کا ذکر ہے۔ نیز بتایا گیا کہ نجات صرف اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے سے ملتی ہے۔ 14ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ پھر بھی تھوڑی بہت سچائی ہر مذہب کے اندر موجود ہے، مگر اسلام کامل صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدے کا ذکر ہے، اور ان کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے تاکہ ان کی اولاد کو برکت دی جائے اور ان کا بنایا ہوا کعبہ قبلہ قرار دیا جائے۔ 16ویں رکوع میں عیسائیوں اور یہودیوں کی افراط اور تفرید کا ذکر ہے، جس سے بچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کا احیاء کیا۔ اگلے 2 رکوع بھی انہی مضامین سے متعلق ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ قبلہ ہی تمہارا اتحاد کا مظہر ہے اور مرکز ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے مسلمانوں کو جان و مال کی بہت ساری قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ پھر نماز، زکوٰۃ، حج اور قربانی کے احکامات نازل ہوئے۔ مردار، خون اور سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا، اور وہ سب چیزیں حرام ہوئیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئیں۔ یہ پہلے سوا سپارے کے اندر ان آیات اور ان باتوں کا ذکر ہے جو ہم نے پچھلی رات تراویح میں پڑھا ہے، اور آگے پھر دوسری تراویح شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ دوسرے سپارے کے ربع سے لے کر تیسرے سپارے کے نصف تک ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا